بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے حوالے سے بہت اہم خبریں ہیں، اور نہ صرف ایران بلکہ امریکہ، خلیجی ممالک، کیونکہ یہ جنگ اب 12 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، معیشت کس طرح برباد ہوگی۔ ایران نے بڑے حملے کہاں پہ کیے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو توانائی کا بحران ہے اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں کہ ایران نے کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے۔ کل انہوں نے ایک جدید جو ان کا جو میزائل ہے، جسے کہ وہ خرم شہر کے نام سے انہوں نے اس کا نام دیا ہے، اس کا انہوں نے استعمال کیا۔ اور آپ آسمان پہ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ جو خرم شہر ہے، اس نے جو وہاں پر ایک تباہی مچائی ہے۔ خود اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر یا اس اٹیک کے بعد جو ہے وہ تباہی کے مناظر ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جدید قسم کا میزائل تھا جو کہ استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلسٹر بموں کا استعمال جو ہے وہ پہلی دفعہ ایران نے اس جنگ کے اندر کیا ہے۔ اور یہ جو کلسٹر بم ہے، اس سے زمین پر جو صورتحال تبدیل ہونے سے پہلے اس کی پوری جنگ کی جو قانونی اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو کلسٹر بمز ہیں ان کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہیں، بہت ساری انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ کلسٹر وار ہیڈ جو ہے وہ یہ زیادہ طاقتور بم نہیں ہوتا، بلکہ ہتھیاروں کی ایک بالکل مختلف نوعیت کی قسم ہوتی ہے۔ ایک روایتی بیلسٹک میزائل میں ایک واحد وار ہیڈ ہوتا ہے جو کہ ایک مقام کو نشانہ بناتا ہے اور ایک ہی دھماکے کا دائرہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو کلسٹر وار ہیڈ ہے، یہ درجنوں بلکہ بعض اوقات سینکڑوں چھوٹے بم جو ہیں اس کو ایک وسیع علاقے میں بکھیر دیتا ہے، اور ان میں سے ایک علیحدہ دھماکہ خیز آلہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ایک وقت میں کئی ٹن وزنی جو بم ہے یا بارود ہے وہ لے کے جاتا ہے، وار ہیڈ لے کے جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ پھیل جاتا ہے، اور اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب میونیشنز کہتے ہیں، ان کو زمین سے یہ ٹکرانے سے نہیں پھٹتی، بلکہ یہ بارودی سرنگوں کی طرح بکھر جاتی ہیں اور یہ دیر تک وہاں پر موجود رہتی ہیں۔ یہ کئی برس تک جو ہے وہ فعال بھی رہتی ہیں، اور یعنی 111 ممالک جو ہیں انہوں نے کلسٹر جو میونیشنز ہیں ان کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ اس ہتھیار کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ایران نے اس پر دستخط نہیں کیے، اسرائیل نے اس پر دستخط نہیں کیے، اور امریکہ نے بھی، یاد رہے کہ ان جو یہ کلسٹر میونیشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط نہیں کیے ہیں۔ یہ معاہدہ جنگی طور پر قانونی طور پر نافذ نہیں ہے، تاہم اس معاہدے کی موجودگی جو ہے اسی کی وجہ سے کلسٹر میونیشن کی اصطلاح جدید جنگوں میں کسی بھی دوسرے ہتھیار کے مقابلے میں زیادہ اخلاقی اور سیاسی وزن رکھتی ہے، یہ لکھنا ہے ایک اخبار کا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تل ابیب میں کوئی جو ظاہر ہے کہ ان کی آبادی بہت کم ہے، تقریباً کوئی 40 لاکھ افراد کے اوپر مشتمل ایک یہ بڑا شہری علاقہ ہے جہاں پر رہائشی اور تجارتی بلند عمارتیں بھی ہیں، اور یہ ایک مختلف طرح کا ایک شہر ہے جس کو کہ اس فضائی پھیلاؤ سے یا اس طرح کے جو کلسٹر بمز ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس معاملے کے اوپر کل ایران نے ایک اور اٹیک کیا بحرین کے اندر، اور یہ جو اٹیک تھا، یہ اٹیک انہوں نے ایک ہوٹل کی جو عمارت تھی اس کے اندر انہوں نے کیا، اور یہ پریسائز اٹیک اس کو بولا جا رہا ہے، یعنی کہ ہوٹل کی عمارت کے اس حصے میں جہاں پہ امریکی جو فوجی تھے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مقیم تھے، ان کو پریسائز طریقے سے جو، اور اس کی ویڈیوز بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ موجود ہیں، وہ اس نے ہٹ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اپنے ٹھکانے پہ جا کے لگا ہے۔ تو ایک تو جو پریسائز ان کے پاس انٹیلیجنس، اور اس کے بعد پھر پریسائز اٹیک، یہ ایران کو جو ہے یہ مختلف بنا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی کہ کس طرح سے اس جنگ کو جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا دیکھ رہا ہے، اور میں کل بھی آپ کو ہم نے بتایا، ہم روز آپ کو خبر دے رہے ہیں، اور بہت اوتھینٹک خبر دے رہے ہیں، وہ خبر جو کہ ویسٹرن میڈیا لکھ رہا ہے، جس پہ لوگ زیادہ یقین کرتے ہیں، ہم ان کی خبریں آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اس
اس لیے آپ ہمارے ولاگ کو ضرور سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. ہم نے کبھی اس سے پہلے کہا نہیں ہے, مگر یہ اوتھینٹک خبریں ہیں جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. سو جو واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اب تک جو ہے 6 دن گزرنے کے بعد 12 ملکوں تک یہ جو جنگ ہے یہ پھیل چکی ہے. اس میں بڑی فوجی کارروائیاں کی گئیں جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے اندر جو ایک ریجیم چینج ہے اس کو لایا جا سکے, حکومت کی تبدیلی کی جا سکے. لیکن یہ تبدیلی نہیں ہو سکی ہے. یہ بات یورپی اور عرب حکام نے بتائی ہے جنہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانی نظام کی صورتحال سے متعلق جائزوں پر بریفنگ دی گئی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک جو گفتگو میں بریفنگز میں جو بات بتائی گئی وہ کہا گیا کہ نظام کے اندر کسی بھی قسم کے ٹوٹنے یا بغاوت کی ایک بھی علامت موجود نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, بالکل صفر. یعنی کہ جس کے لیے جنگ شروع کی تھی کہ رجیم چینج کر دیا جائے گا, حکومت اپنی مرضی کے لیے آئے جائے گی ایران کے اندر, بالکل اسی طرح جیسے عراق میں کیا, وینزویلا کے اندر کیا, یا دیگر ملکوں کے اندر عادت تھی امریکہ کی کہ وہ اپنی من پسند حکومتیں لے کے آئے, وہ حکومتیں نہیں لا پائے اور وہ حکومت کوئی امکان بھی اس چیز کا موجود نہیں ہے, بالکل صفر امکان جو ہے وہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کل ایک دعائیہ تقریب جو ہے وہ ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, اور بجائے اس کے کہ مطلب میں کل بھی یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے یا جو مسلم ممالک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی شدت پسند انتہا پسند ہے, اور جہاد کے فلسفے کو جس طرح سے وہ بتاتے ہیں اس کے بالکل برعکس آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ واشنگٹن میں امریکہ میں کل وہ گارجین کی سٹوری ہو یا پھر یہ دعائیہ تقریب ہو یا پھر وہ جو گارجین کی سٹوری ہے اس کے اندر تو یہ انکشاف ہے کہ کس طرح سے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے ایک دعائیہ تقریب بھی کروائی ہے تاکہ یہ کانسیپٹ جو ہے یعنی مذہبی رنگ دیا جائے اور مذہب کو اس کے اندر انوالو کیا جائے. اور دوسری اس کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ان کو کتنی زیادہ اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے, اب بات دعاؤں تک آ گئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ٹرمپ نے کل جو گفتگو کی ہے اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ایران ٹف ہے اور ایران کے اندر جو ہے وہ فائٹ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے. یہ اعتراف شکست ہے جو کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کی زبان سے سننے کو ملا ہے. پھر آپ اور یہ آپ سن سکتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں. So they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough and they want to fight. پھر آپ دیکھیے کہ عباس اراغچی صاحب جو ہیں ان سے ایک امریکن جو اینکر ہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ جی بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, وہاں پہ زمینی افواج جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. تو عباس اراغچی صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہم منتظر ہیں کہ کب وہ آئیں, اور اگر جب وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم ان کا حشر کیسے کرتے ہیں, ہم ان کو کیا کس طرح سے ان کو ریسیو کرتے ہیں. تو ایک یہ عباس اراغچی صاحب نے کیا کہا, وہ اس کی جو اینکر ہے اس کے چہرے کے تاثرات ذرا دیکھیے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویٹنگ فار امیریکنس, ہم امریکیوں کا انتظار کر رہے ہیں. ذرا سنیے گا. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. سو یہ ایک جنگ جو ہے, یہ ایک جنگ اگر وہاں پر مذہبی رنگ ہے تو یہاں پر بھی جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ آپ اپنے جذبے کے ساتھ اور اپنی جسے کہنا چاہیے اپنی پوری انرجی کے ساتھ ایک قوم ہو کے جو ہے وہ ایرانی قوم تمام اختلافات بھلا کے اس وقت اس جنگ کو لڑی, اور اس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. یہ جنگیں جو ہیں یہ جذبے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں جب عوام آپ کی بیک پہ کھڑی ہوتی ہے. کیا امریکی عوام اس وقت امریکہ کی
بیک پہ کھڑی ہے. وہ تو جو میجورٹی ہے 69% کسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے اور کسی جگہ پہ 60% کہا جا رہا ہے کہ سرویز کے اندر وہ تو اپنی فوج، وہ تو اپنی ریاست کی اس لڑائی کو اسرائیل کی لڑائی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ لڑائی ہی نہیں تھی جو کہ امریکہ نے اپنے سر پہ لی ہے، یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے سر پہ لی ہے. یہاں پر جو صورتحال ہے، ایران کی عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو کل اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، جو سڑکوں پہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری معاشی بدحالی ہو گئی ہے اور رجیم چینج کی باتیں کر رہے تھے، وہ بھی آج اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ جنگ گزر جائے، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے، یہ ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ دیکھنے کو مل رہی ہے. پھر اب جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ گلف کرائسس ہے. گلف کے اندر یعنی جو جی سی سی ریاستیں ہیں، جو گلف کی جو ریاستیں ہیں جن کا ایک اپنا 6 ملکوں کا ایک یعنی ایک اتحاد ہے، وہ اس وقت ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر آئی ہے جس میں کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے 3 دنوں میں ایران نے اسرائیل اور UAE کے اوپر تقریباً 300 سے زائد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں، اور تقریباً دیگر عرب ریاستوں پر بھی تقریباً 200 سے مزید جو میزائل ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں. اور اب روزانہ جو فضا میں ہونے والے انٹرسیپشنز ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ان کو تباہ کیا جاتا ہے. وہ انٹرسیپشن کے لیے بھی آپ کو جو اکوپمنٹ چاہیے یا جو آپ کو ہتھیار چاہیے یا جو آپ کو سسٹم چاہیے، اس کے اندر جو ہے ذخائر پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے. اور یہ تمام جو ممالک ہیں، یعنی ایران کا جو میزائل ہے جو داغا جاتا ہے وہ سستا ہے، اور اس کو جو مار گرانے والا سسٹم ہے وہ زیادہ مہنگا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس رننگ شارٹ آف اٹ. آئی مین یہ جو اس کی جو تعداد ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. جس طرح سے کل امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ جی نہیں، ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے اور ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری یعنی اس کا مطلب ہے کمی ہوئی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ ہم بنوا رہے ہیں اور بھی. تو یہ جو ہتھیار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ، سوال یہ ہے کہ یہ ذخائر کتنا عرصے تک چل سکتے ہیں. خلیجی ممالک کا جو 6 ممالک کا اتحاد ہے، یہ جدید فضائی دفاعی نظام سے لیس ہے. اس میں 5 ممالک عمان کو چھوڑ کر امریکی ساخت کے جو پیٹریاٹ نظام ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے. سعودی عرب اور بحرین کم از کم جو انٹرسیپشنز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، جو پہلے کے ماڈلز کے مقابلے میں زیادہ دور، زیادہ اونچائی، زیادہ چستی سے پرواز کر سکتا ہے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات امریکی ساخت ٹرمینل کے جو ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے اس کو کم قیمت انٹرسیپٹرز جو ہیں ان سے بھی مار گرایا جا سکتا ہے ان طیاروں کو. لیکن جو میزائل، بیلسٹک میزائل کے خلاف جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے 300 کے قریب UAE اور اسرائیل کے اوپر داغے ہیں میزائل، جو بیلسٹک میزائل، جبکہ جو 400 ہیں وہ انہوں نے عرب ریاستوں کے اوپر کل ملا کے جو ہے وہ ابھی تک استعمال کیے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو کہ خلیجی ممالک کو اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودی عرب ہے اس کے اوپر ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا. ایران نے آذربائیجان کے، بحرین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکی ہے اس کے اوپر تردید کی ہے کہ ہم نے کسی قسم کے کوئی اٹیکس نہیں کیے. ٹرکی نے تو پریزیڈنٹ اردوان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ جو سازش کر رہے ہیں ہمیں اس کا سب کا پتہ ہے اور ہم بالکل کسی سازش میں نہیں آئیں گے. یعنی انہوں نے ایران کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، تردید کے بعد، انہوں نے جہاں سے سازش ہو رہی ہے اس کا سرا پکڑ لیا ہے. اسی طرح سے ایران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. یہ بھی اس بات کا
اظہار ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے تھے وہ تعلقات ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں. اگر کوئی سازش نہ ہو گئی, اگر کوئی جس طرح سے موساد مختلف اٹیکس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کرے گا, کر سکتا ہے, وہ بیت المقدس تک کو بھی وہ جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں اور فالس فلیگ کر سکتے ہیں, کہ اگر کوئی فالس فلیگ نہ ہوا تو ابھی تک یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ عرب ریاستوں میں اور خاص کر کے جو سعودی عرب ہے اس کے اندر اور ٹرکی کے اندر یہ آ چکی ہے کہ جو ایران ہے اس کا نام لے کے کوئی اور بھی شرارت جو ہے وہ کر سکتا ہے. پھر ایران نے جو خلیج ممالک کی ہم بات کر رہے تھے, خلیجی ممالک کی, وہاں پر ایک بہت ہی ایک ایسا کام کیا ہے جس نے کہ تمام ممالک کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈیفنس سسٹم ہے, جتنے بھی یورپین اور امریکی سسٹمز ہیں, ان کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. وہ کیا کیا ہے, وہ انہوں نے مائکروسافٹ کے ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے, امیزون کو, جو کلاؤڈ مائکروسافٹ اور جو جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں جو کہ نیٹو, امریکی محکمہ دفاع اور گزشتہ 5 برسوں میں خلیج میں پھیلنے والے تمام بڑے مغربی مالیاتی ادارے آپریشنل نظام کی بنیاد پر چلاتے ہیں, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ ایران کا ایک بہت بڑا حملہ ہے جو کہ مائکروسافٹ کے اوپر ہوا ہے. اور یہ حملہ جو ہے جنگ کے آغاز میں AWS پر ہونے والے حملوں سے بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے. یہ مائکروسافٹ ایک تجارتی کلاؤڈ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ دفاعی معیار کا ایک انفراسٹرکچر پلیٹ فارم ہے جو کہ 6 جو لیول 5 اور 6 جیسی جو مختلف اس کے جو سسٹم ہے, میں اس کا بتا رہی ہوں, اس کے اوپر یہ چلتے ہیں. تو یہ خلیجی ریاستوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اور ایران خلیج ممالک میں جب مائکروسافٹ ڈیٹا سینٹرز پر میزائل داغتا ہے تو وہ کسی عام ڈیٹا اسٹوریج سہولت کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوتا, وہ بلکہ امریکی دفاعی نظام اور خلیجی ممالک کی خود مختار مصنوعی ذہانت یعنی AI کی خواہشات کے درمیان جو ایک یعنی AI کے اور اس کے درمیان جو ایک ڈیجیٹل رابطہ ہے, اس کے بنیادی ڈھانچے کو وہ نشانہ بناتا ہے. تو ایران جس طریقہ کار کو اس جنگ میں جس طریقہ کار کو ہر شعبے میں استعمال کر رہا ہے, وہ اب ایک عالمی ڈیجیٹل معیشت کے بنیادی انفراسٹرکچر تک پہنچ چکا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ آبنائے ہرمز جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کو وہ اس نے روکا ہوا ہے, جس سے کہ پوری دنیا کی تیل کی سپلائی جو ہے وہ اور جو اشیاء خرد و نوش اس رستے سے پہنچتی تھی, اور وہ جو نیک ہے وہ ایران کے قبضے میں, وہ وہاں پر اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. بلکہ اس نے جو خلیجی ممالک کے اوپر جو اٹیکس کیے ہیں, وہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں, وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے, اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور تیسرا, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممالک مل کے جو ہے وہ دباؤ ڈالیں امریکہ کے اوپر کہ آپ یہ جنگ جو ہے وہ بند کریں. اور تیسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ جو معاشی جو رگ ہے یعنی شاہ رگ ہے, وہ ہے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, جس کو کہ ایران جو ہے وہ نشانہ بنا کے ان کے اوپر تسلط کر رہا ہے. اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اس کو AI کو اور دیگر جو ان کے مائکروسافٹ کے دفاعی نظام کو چلانے والے سسٹمز ہیں ان کو وہ برباد کر رہا ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب چونکہ یہ ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹ آف ہرموز کی, اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان ظاہر ہے اس کو بھی بہت نقصان کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو نقصان ہے وہ تیل کی صورت میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کیپیسٹی کو فل کیا جائے گا, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی توانائی کا بحران جنم لے سکتا ہے. پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران سے پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مقدار تیل کی ویسے بھی لیتا ہے. تو ایک تو ہو سکتا ہے, یہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, مگر امکانات ہو سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز کی جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو اجازت دی ہے کہ وہ 30 دن کے لیے روس سے تیل برآمد کر سکتا ہے, اپنے ملک میں وہ درآمد کر سکتا ہے, اور وہ ان سے وہ امپورٹ کر کے اپنی جو ضروریات ہے پوری کر سکتے ہیں. اور یہ
یہ جو ان کی فیسلٹی ہے یہ صرف انڈیا تک کے لیے ہوگی، کیونکہ اصل میں تو جو الحاق اور جو ایک وہ ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان کے لیے کیا ہوگا؟ تو پاکستان نے 3 مرحلہ جو منصوبے ہیں توانائی کے بحران کو نمٹنے کے لیے، جس میں کہ اس کو ایک طے کیا ہے. کل پیٹرولیم ڈیلرز کی بھی آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ فوری اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے. مارچ کے لیے سٹاکس موجود تھے، لیکن اس میں سے بھی اب کچھ ایک ہفتہ تو تقریباً نکل گیا ہے، تو جو باقی 3 ہفتے رہ گئے ہیں اس میں کیا کرنا ہے. تو وفاقی حکومت جو ہے اس نے جو کچھ اقدامات کیے اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی طلب کم کرنے کے لیے توانائی بچت منصوبے کو حتمی شکل دی ہے، بالکل اس طرح جیسے کووڈ کے دوران پاکستان نے کیا تھا. منصوبے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ہفتے رد و بدل کیا جائے گا. سرکاری اجلاس ورچوئل طریقے سے منعقد کیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں تعطیلات کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. حکومت کی دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مشتمل جو حکمت عملی ہے وہ بھی تیار کر لی گئی ہے. 3 سے 4 درجن تجاویز وزیر اعظم کے سامنے حتمی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. منظوری کے بعد ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں حکومت سرکاری شعبے میں ان اقدامات کو نافذ کرے گی، یہ ذرائع نے بتایا ہے، اور دوسرے مرحلے میں نجی اسکولوں، یونیورسٹیوں، اسپتالوں میں آن لائن اسائنمنٹس کا نظام بھی متعارف کروایا جا سکے گا. یہ ایک اقدامات ہیں جو کہ پاکستان لینے جا رہا ہے. پاکستان کس طرح سے اس بحران سے نمٹے گا، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان روس کے ساتھ اگر انڈیا کو اجازت ملی ہے تو روس کو آپشن بھی لے سکتا ہے، لینا چاہیے. اور دوسرا ایران کے ساتھ جو ہماری ایک ان آفیشیل تجارت ہے وہ کنٹین کی گئی تھی، کنٹرول کی گئی تھی، اس کو میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے اس پہ اگر نہ شروع کیا گیا تو کافی ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ کچھ خبریں تھیں جو کہ آپ تک پہنچانی تھی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. میں اس لیے کہتی ہوں، میں نے کبھی آپ کو پتہ ہے نہیں کہتی، وہ اس لیے کہ آپ اگر شیئر نہیں کریں گے تو یہ درست اور مستند معلومات جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.